ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد سورہ مبارک مومنون کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ مبارک مومنون قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع نمبر 2 میں 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 23 سے لے کر 32 تک. آیت نمبر 23 سے تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ترجمہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا ہے میری قوم والوں تم اللہ کی بندگی یعنی مکمل اطاعت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. پھر کیا تم غیر خدا کی بندگی جیسے سخت برے کام کے برے انجام سے بالکل نہیں ڈرتے؟ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اے مشرکوں تم حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے ڈرتے نہیں. خدا کی سلطنت میں ہو، کھاتے خداوند عالم کا ہو اور دوسروں کی بندگی کرتے ہو اور ان کی ربوبیت کا کلمہ پڑھتے ہو. کیا تم نہیں سوچتے کہ اس بدترین جہالت و حماقت کا کتنا بھیانک اور خوفناک انجام ہوگا؟ آیت نمبر 24. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. ترجمہ اس پر ان کی قوم کے جن سرداروں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا کہنے لگے یہ شخص کچھ بھی تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بھی تم جیسا ایک آدمی ہے. یہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم پر کسی نہ کسی طرح فضیلت یا برتری حاصل کر لے. اگر اللہ کو کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو وہ فرشتے نہ بھیج دیتا. یہ بات تو ہم نے اپنے پہلے کے باپ دادا پردادا کے وقتوں میں بھی نہیں سنی کہ آدمی اللہ کا رسول بن کر آ گیا ہو. تفسیر صافی میں بحوالہ احتجاج طبیسی لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں مجھے یہ حکم پہنچا ہے کہ میں لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ میں ظاہری صورت شکل میں تم جیسا ہوں، لیکن جس طرح خداوند عالم آدمی میں سے کسی کو حسن جمال عطا فرماتا ہے اور کسی کو مال و دولت کے ساتھ مخصوص فرماتا ہے، اسی طرح مجھ کو خداوند عالم نے اپنی رسالت و نبوت کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے. بس تو میری اس خصوصیت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اقتدار پرستی کا الزام جو لگا ہے، اس سلسلے میں تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یہ الزام اصل میں ان کافروں کی خود اپنی پست ذہنیت کا ثبوت ہے. پست اور گھٹیا لوگ دوسروں کو بھی اپنے ہی اوپر قیاس کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا ہی جیسا بہروپیہ طلب دنیا رکھنے والا انسان سمجھتے ہیں. یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے. آیت نمبر 25. ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین. ترجمہ کچھ نہیں، بس یہ آدمی تو کچھ معاذ اللہ پاگل ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں کچھ دنوں انتظار کر لو. اصل میں کافروں کے حلق سے کسی طرح یہ بات نہ اترتی تھی کہ بھلا ہماری طرح کا انسان خدا کا رسول کیسے بن سکتا ہے، فرشتے کیوں رسول بن کر نہیں آئے؟
مگر اس اعتراض کے جواب میں کبھی کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں انسان نہ سمجھو، ہم تو کوئی اور مخلوق ہیں، فقط تم جیسے نظر آتے ہیں، یہ تو ہمارا ظاہری لباس ہے۔ اصل میں جواب خلاف حقیقت بھی ہوتا اور خدا عالم کی منطق یا پالیسی کے قطعاً خلاف بھی ہوتا۔ خدا کا اصل مقصد انسانوں کی عقلوں کا امتحان لینا ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہدایت دینا اور نمونہ عمل فراہم کرنا ہے۔ اس لیے انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجنا ضروری تھا، ورنہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل کبھی نہ بن سکتے۔ ہر آدمی یہ کہہ کر الگ ہو جاتا کہ ہم ان کی پیروی بھلا کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک انسانوں کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا تاکہ اتمام حجت بھی ہو جائے اور ہم ان کی پیروی کی کوشش بھی کر سکیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع سے نہایت بلند ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً وہ بشر ہوتے ہیں۔ اصل میں جو لوگ اس بات پر تلے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو ما فوق البشر مخلوق ثابت کر دیں، وہ بشر کی عظمت کو بھی نہیں پہچانتے اور خدا کی منطق کو بھی نہیں سمجھتے اور نہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 26، قال رب انصرنی بما کذبون۔ ترجمہ نوح علیہ السلام نے عرض کی، میرے پالنے والے مالک تو میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرا مالک تو اس بات کا بدلہ لے کہ میری قوم نے مجھے جھوٹا قرار دیا۔ دوسری جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ یہ ہیں، پس نوح علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کو پکارا کہ میں دبا لیا گیا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے، رب انی مغلوب فانتصر۔ آیت نمبر 27، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ ترجمہ، پس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، کہ جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جانا اور اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لینا، سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے متعلق تم مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرنا، انہیں تو بس غرق ہی ہونا ہے۔ خداوند عالم کا نوح علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمانا کہ ہماری وحی سے ایک کشتی بناؤ، یعنی ایسی کشتی بناؤ جو بالکل ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اسی لیے خدا نے اس کشتی پر بیٹھنے والوں کی نجات کی ذمہ داری لی تھی، کیونکہ وہ کشتی خدا کی مرضی کے عین مطابق بنی تھی، اس لیے اس کشتی میں کوئی نقص نہ تھا اور وہ ضرور ذریعہ نجات تھی۔ اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو اس سے منہ پھیر لے گا وہ غرق ہو جائے گا اور برباد ہوگا۔ یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے اور صواعق محرقہ میں ابن حجر مکی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ آیت نمبر 28، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، پھر جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تعلیم دینا کہ جب کشتی پر سوار ہو جاؤ تو کہو شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، اس طریقہ زندگی اور طرز فکر کی تعلیم قرآن میں خاص طور پر دی گئی ہے کہ ہر نعمت خدا کی دین سمجھو
اس سے بندگی کی شان پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29 وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ ترجمہ یہ کہنا کہ اے میرے پالنے والے مالک مجھے برکت والی جگہ اتارنا کیونکہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خدا نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ میرے پالنے والے مالک مجھے برکت والی جگہ اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یہاں اتارنے سے مراد صرف کشتی سے اتارنا نہیں ہے، بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس میں میزبانی کرنے کا پورا تصور شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مالک تو ہمیں اپنا مہمان بنا لے اور ہمیں کشتی سے اتار کر ہماری میزبانی فرما، یعنی طرح طرح کی نعمتوں سے تو ہمیں نواز دے۔ آیت نمبر 30 ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین۔ ترجمہ یقیناً اس سارے قصے میں بہت سی دلیلیں، نشانیاں اور حقیقتیں، مثلا یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کا امتحان لے کر ہی چھوڑتے ہیں یا ہمیں ان کی آزمائش تو بہرحال کرنی ہی ہوتی ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں اور دلیلیں ہیں۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اسباق یہ ہیں: نمبر 1، قریش مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا حال بھی قوم نوح علیہ السلام والا ہی ہونے والا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ خدا کے ہاں فیصلے خواہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہ ہوں مگر فیصلہ آخر کار ہو کر ہی رہتا ہے، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ نمبر 3، خدا کا فیصلہ ہمیشہ اہل حق کے حق میں اور اہل باطل کے خلاف ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ ترجمہ پہ ان کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگوں یعنی دوسری قوم کو بالکل نئے سرے سے پیدا کر دیا۔ انشانا یعنی ہم نے پیدا کر دیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی کے بعد دوسری قومیں اللہ نے پیدا کر دیں جو ان کی جانشین ہوئیں، اور ان میں بھی ہم نے رسول علیہ السلام بھیجے، مثلا حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام وغیرہ۔ انہوں نے ان لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا۔ اس رکوع کی آخری آیت نمبر 32 فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ پس ان میں ہم نے خود انہی میں سے ایک رسول پیغام لے جانے والا بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت یعنی مکمل اطاعت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم برے انجام سے ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی غرق ہونے والی امت میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیوی بھی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے سفارش فرمائی اور بیوی کے لیے سفارش نہ کی، حالانکہ دونوں کا طرز عمل ایک ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند عالم نے نبی کی اہل کو بچا لینے کا وعدہ فرمایا تھا، اور بیٹا چونکہ اہل میں داخل ہوتا ہے اور بظاہر وہ ایمان والوں میں شامل تھا، ورنہ آپ علیہ السلام اس کی سفارش نہ کرتے۔ پس بیٹے کے اہل بیت ہونے کی حیثیت سے سفارش کرنا اور بیوی کو نظر انداز کرنا صاف بتلاتا ہے کہ بیٹے اہل بیت ہوتے ہیں لیکن بیوی اہل بیت نہیں ہوا کرتی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔